السلام علیکم، کیا حال ہیں جناب؟ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج ہے 10 محرم الحرام، اور 10 محرم کے حوالے سے میں نے کہا چلے ایک ویڈیو بناتا ہوں میں. آج میں کچھ سامان لینے گیا نیچے. میں نے کہا بتاتا ہوں میں آپ کو ایک بات. میں نے کہا ولاگ کے اندر یہ چیز جو ہے اپنی آج میں مینشن کروں گا لازمی چل جھوٹا. لازمی. تو بھائی یہ ہے کیا چکر آخر نا؟ یہ ڈرامے بازی ہوتی کیا ہے؟ اور سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ پتہ سب کو ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہو رہا ہے نہیں. اسلامی کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی اوکیجن ہو کسی بھی ٹائپ کا نا، تو الٹیمیٹلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا، مہنگائی بڑھ جاتی ہے ہر چیز کے اوپر. رمضان آتے ہیں تو فروٹ مہنگے ہو جاتے ہیں. عید آتی ہے تو اس سے پہلے بازاروں میں اتنی ہر چیز کے اوپر پیسے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بقرعید آتی ہے تو جانور اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں ہے تو ٹماٹر پیاز ہی مہنگے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر ایونٹ کے اوپر، اور ویسے بھی کوئی تقریب آئے کوئی پاکستان کے اندر، یہ ایک برائی ہے. اگر ہم دوسرے کسی ممالک میں دیکھیں، یورپین کنٹریز ہو گئی اور دوسرے ممالک ہو گئے، وہاں پہ جاؤ تو وہ اسپیشلی جو ہے وہاں پہ سیل لگتی ہے باقاعدہ. کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ جو ہے ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں وہ وہاں پہ سیل لگتی ہے. ہر چیز سستی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر پیسے کم کر دینا، لوگوں کو زیادہ سہولت دینا کہ لوگ اپنے فیسٹیول کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں. ہر طبقے کا شخص، بھلے وہ امیر ہو غریب ہو، وہ اپنے بچوں کو ہر چیز جو ہے نا اس تہوار پہ دے سکیں، بچوں کو اچھے سے اچھا پہنا سکیں، اچھے سے اچھا کھلا سکیں. پر ہمارے ملک میں جو ہے ہر چیز الٹی ہے. آج کی بات لے لو، 10 محرم ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے گھر میں نیاز ویاز ہوتی ہے اور لنگر کے لیے جو ہے چیزیں بنتی ہیں. تو بیگم نے آج بولا کہ بھائی بریانی بناتے ہیں، تو وہ سب جگہ بانٹیں گے، سب چیزیں کریں گے. تو اس حوالے سے میں کچھ سامان لینے گیا نیچے. میں نے کہا چلو لے کر آتے ہیں. وہ شربت بھی بنے گا، بریانی بھی بنے گی، وہ سب پھر جو بھی ہوگا بٹے گا. تو میں ابھی نیچے گیا لینے. بیگم نے بولا بھائی پودینہ ہرا دھنیا لے کے آ جائیے گا. اب نارمل سی چیز ہے نا، آپ سبزی لینے جاتے ہو تو یہ ایسے ہی آپ 10-20 روپے کا آپ لے لیتے ہیں. تو میں ابھی لینے گیا، میں نے اس کو بولا بھائی 1 گڈی پودینہ دے دو. تو بھائی صاحب نے مجھے بولا 1 گڈی پودینہ ہے 40 روپے کا. میں نے بولا کیوں بھائی 40 روپے کا کس خوشی میں دے رہے ہو؟ تو نارملی 10-20 روپے کے مل جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی بازار سے لو، جیسے سنڈے بازار ہو گیا، بدھ بازار ہو گیا، فرائیڈے بازار لگتا ہے، اس وہاں سے لو تو 20 روپے کے 2 بھی مل جاتے ہیں، 10-10 روپے کے 2 بھی مل رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم اگر آپ جاتے ہیں لینے. تو ابھی میں گیا لینے، بولا 40 روپے کا ہے. میں نے کہا بھائی 40 روپے کا کیوں ہے؟ کہہ رہا وہ 10 محرم ہے نا، اس کی وجہ سے پیسے بڑھا دی. یار یہ بھی کرنے والی بات ہے. میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار تمہیں شرم آنی چاہیے کہ 10 محرم ہے تو مطلب تم مہنگا کر دو گے اور سستا دینے کے بجائے تم چیزیں مہنگی دے رہے ہو. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا برا حال ہے ہمارے ملک کا. یہاں پہ جو ہے نا بڑے برے معاملات ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی حکمران چور ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی کہ جو ہے ہماری حکومت کو ہمارا خیال نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یار عوام لوگ خود چور ہیں، لوگ خود ہی چور ہیں. اگر ہمارے ملک میں نہیں بیٹا آپ پیو، میں نہیں پیا. اگر ہمارے ملک میں بھائی حضرت عمر فاروق کا قانون آ جائے نا، اسلامی قانون اگر لے کر آ جائے، نافذ کر دیا جائے، تو یہ سب سیدھے ہو جائیں گے، سب انسان بن جائیں گے. اور وہی ہے کہ یہ دوسرے ممالک سے نا، یورپین کنٹریز ہو گئی اور دوسرے جو جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون نافذ ہے. ان کے بغیر، ان کے قانون کے بغیر کوئی فیصلہ، کوئی عدالتیں مکمل ہی نہیں ہیں. تو ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. کیا کریں؟ یہ بڑا اسی وجہ سے تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا وجہ ہی یہی ہے ہماری. اچھا چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اچھا، اگر آپ کو میں ایک جو ہے اس پر مجھے قصہ یاد آیا
اس سے کیا ہے ایسی ایک کہانی سی ہے تو میں نے کہا ابھی سناتا ہوں. کہانی کچھ یوں ہے بھائی کہ ایک بہت بڑی ریاست ہوتی ہے, اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی اس کی جو رعایا ہے, اس کی جو عوام ہے, اس کے اندر کتنی برداشت ہے نا, کتنا وہ ظلم کو اور کتنی چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے جو اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو وہ سب کو پہلے تو سارے وزیروں کو بلاتا ہے, سب کو بلاتا ہے اپنے دربار میں. وہ بلا کے بولتا ہے بھائی کہ مجھے مشورہ دو, میں جو ہے اپنی عوام کی نا برداشت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری عوام میں کتنی برداشت ہے اور کتنا یہ ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں. تو مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے میری جو عوام ہے اس کی جو ہے وہ چیخیں نکل جائیں. تو وہ روتے پیٹتے میرے پاس آئیں اور بولیں بھائی کہ بادشاہ سلامت, ہم تو تنگ آ گئے, ہم تو عاجز آ گئے اور ہمارے لیے کچھ کریں. تو بھائی وہ جو ہے پھر مختلف مشورے دیے جاتے ہیں بادشاہ کو, آپ ایسا کر دیں, آپ مہنگائی کر دیں, تو آپ یہ کر دیں, وہ کر دیں. تو وہ خیر اس میں سے کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے کہ ایک کام کریں, ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک راستہ جاتا ہے, ایک ہی پل ہے ہمارے گاؤں سے باہر نکلنے کا. تو وہاں پہ اپنے 2 سپاہی کھڑے جو ہے کر دیتے ہیں, اور صبح جب وہ کوئی وہاں سے گزر کے جائے گا تو سپاہی جو ہے ان کو ایک ڈنڈا مارے گا یا ایک چپل مارے گا اور پھر وہ وہاں سے گزر جائیں گے. بادشاہ کو سمجھ میں آتا ہے, بادشاہ بولتا ہے چلو ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں بھائی. بہرحال لوگ وہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں, صبح ہو جاتی ہے, لوگ جب پل پہ سے جانا شروع کرتے ہیں, نکلتے ہیں, تو وہاں پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سب کو ایک ایک ڈنڈا مارتے ہیں, ایک ایک چپل مارتے ہیں, اور لوگ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بادشاہ اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا, کیا رزلٹ ہے, کوئی آیا آج, کوئی شور شرابہ ہوا؟ بولتا نہیں بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں ہوا, اور عوام آ رہی ہے روزانہ ڈنڈے کھاتی ہے, چلی جاتی ہے کام پہ, اور اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, اتنے لوگ ہوتے ہیں, اتنا رش ہوتا ہے, پر کوئی بھی کچھ نہیں بولتا. لوگ آتے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, روزانہ چپلیں پڑ رہی ہیں ان کو صبح شام. بادشاہ بولتا ہے ایک سپاہی اور کھڑا کرو اور دو چپلیں مارو. بولتا بھائی ٹھیک ہے بھائی. وہاں پہ 2 سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں, عوام نکل کے جا رہی ہوتی ہے, تو ایک سپاہی جو ہے ادھر چپل مارتا ہے, ایک پل کے دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے, وہاں چپل مارتا ہے, اور لوگوں کو دیر لگتی ہے اور رش لگتا ہے. بادشاہ بولتا ہے بھائی ہاں بھائی کیا ہوا, اب تو 2 چپلیں پڑ رہی ہیں, اب کوئی رزلٹ آیا, اب عوام میں کچھ غصہ آیا, کچھ لوگوں میں کچھ مسئلے مسائل ہوئے؟ وزیر کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں, پل کے اس طرف بھی چپلیں پڑ رہی ہیں, پل کے اس طرف بھی چپلیں پڑ رہی ہیں, پر لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی. بادشاہ بولتا ہے اچھا ایک چپل ادھر پڑ رہی ہے ادھر پڑے, ایک کام کرو 2 چپلیں ادھر مارو 2 ادھر مارو. پھر بھائی وہ 2 چپلیں ادھر پڑتی ہیں 2 ادھر پڑتی ہیں, لوگ پھر بھی جا رہے ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. عوام کو اسی طریقے سے تقریباً پورا مہینہ گزر جاتا ہے. بادشاہ کو بڑی تشویش ہوتی ہے, یہ چکر کیا ہے, عوام آتی نہیں ہے, عوام بولتی نہیں ہے کوئی بات. بادشاہ بولتا ہے بھائی 3 چپلیں مارو. جب تیسری چپلیں مارنے کا وقت آتا ہے تو پھر بھائی لوگ جو ہے بادشاہ کے دربار کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, آ کے اور شور شرابہ چیخنا چلانا, لوگ وہاں پہ شور کرتے ہیں. بادشاہ کو پتہ چلتا ہے, بادشاہ بولتا ہے بھائی یہ شور کیسا؟ بولتا ہے بادشاہ سلامت عوام آ گئی ہے باہر, اور آپ کے محل کے باہر جو ہے لوگ کھڑے ہوئے, بھیڑ لگی ہوئی ہے, رش لگا ہوا, پورا گاؤں جمع ہو گیا. بادشاہ بولتا ہے ہاں اب مزہ آیا, اب میں دیکھتا ہوں عوام کیا بولتی ہے, کیا عوام کو تکلیف ہوتی ہے, کیا ان کی برداشت کی. میں یہ انتہا دیکھنا چاہتا تھا, یہ حد دیکھنا چاہتا تھا. بادشاہ جاتا ہے بھائی, پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا, کیا آپ لوگوں کو تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ نے گاؤں سے نکلنے والا جو راستہ ہے وہ پل ہے, وہاں آپ نے ایک سپاہی کھڑا کرا, وہ ایک چپل مارتا تھا, ہم چلے جاتے تھے, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تھی. پھر وہ 2 جو چپلیں مارنے لگا, پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوئی, ہم نے برداشت کیا, ہمیں تکلیف ہوتی تھی پر ہم چلے جاتے تھے. اب وہ 3 چپلیں مار رہا ہے بادشاہ سلامت, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے, اور ہمیں یہاں سے وہاں جانے میں بہت ہمیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, صبح کام پہ جانے میں دیر ہو جاتی ہے, بہت لمبی لائنیں ہوتی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چپلیں مارنے کے لیے 2 بندے کھڑے کیے ہوئے, 3 یہاں چپلیں مارتے 3 وہاں مارتے, تو آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ چپلیں مارنے کے لیے بندے بڑھا دیں, کہ یہ ہے کہ زیادہ سپاہی کھڑے ہوں گے, چپلیں جلدی لگیں گی, تو ہم جلدی اپنا گاؤں جو ہے کراس کر کے صبح کاموں پہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے.
تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہو، کتنی بے روزگاری ہو، کتنی پریشانی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، اس عوام کو فرق نہیں پڑتا. یہ عوام ایسے جی رہی ہے اور ایسے جیتی رہے گی، کیونکہ لوگ جب تک خود اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتے نا، لوگ جب تک عوام خود آواز نہیں اٹھائے گی، خود نہیں ہوں گے، جب تک کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا بھائی. تو بات یہ بھائی ساری کہ مہنگائی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، پر ہمارے جو عوام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ خود بھی چور ہیں. وہ خود بھی جو ہے انہیں خود بھی احساس نہیں ہے. حکمرانوں کو تو برا برا بولتے ہیں، تو خود بھی ہر چیز میں سب سے آگے ہیں. اور عوام تو بھائی ہماری ہے ہی ماشاءاللہ، میں خود سمیت بھائی. میں بھی کہتا ہوں عوام کب نکلے گی باہر. بات یہ ہے بھائی باہر نکلو اپنے حقوق کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے. جب تک آواز نہیں اٹھاؤ گے تو اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط رہیں گے، اور ہم ایسے ہی جو ہے پستے رہیں گے ساری زندگی، ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے. اچھا بھائی شربت بن گیا ہمارے یہاں محرم کا الحمدللہ. یہ رہا بھائی شربت. ہاں 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 مزہ آ ہے. پتنی کیا قدرتی بات ہے، پورے سال آپ شربت بنا کے پئیں ایسا ہی، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ محرم کی شربت کا ہوتا ہے. اسی طرح حلیم کا ہوتا ہے. آپ پورے سال حلیم کھائیں، پورے سال، پر جو مزہ، جو ذائقہ محرم کے حلیم کا ہوتا ہے نا، وہ ذائقہ پورے سال والے حلیموں میں نہیں ہوتا. جو محرم پہ حلیم بنتا ہے اس کا ذائقہ، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. چل جھوٹا. کیا کرنا ہے، کہاں بانٹ کے آنا ہے؟ ہاں کسی بھی چیز میں دے دو، پھر میں دے کے آتا ہوں. اچھا بھائی ابھی میں جا رہا ہوں بانٹنے، شربت بھی بانٹنا ہے، اور گھر میں بریانی بنی ہے، آج بریانی بھی بانٹنی ہے. تو سب چیزیں بانٹتے ہیں، بانٹ بوٹ کے فارغ ہوتے ہیں ساری چیزوں سے. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی نئے ولاگ میں ملیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.